حضرات گرامی، یہاں بہت خوبصورت بات جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اولیاء اللہ، ان کی ایک مثال میں تمہیں اور دوں تاکہ آسانی سے سمجھ جاؤ کہ یہ خدا کے کتنے قریب اور خدا کے ساتھ کتنا مضبوط رابطہ ہے، اور ان کو دیکھ کر خدا یاد کیسے آتا ہے اور کیوں یاد آتا ہے۔ فرماتے ہیں کیف مد الظل نقش اولیاء کو دلیل نور خورشید خدا۔ قرآن پاک میں آتا ہے الم تری الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ خدا فرماتے میرے محبوب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ سایہ کیف مد الظل، اللہ سایہ کے کس طرح دراز کرتا ہے، کس طرح طویل کرتا ہے۔ سورج کی رفتار ہم سائے سے معلوم کرتے ہیں، سایہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ سورج ہے۔ آدمی کھڑا ہو تو سایہ تھوڑا سا، کوئی چیز کھڑی کر دو تو سایہ تھوڑا سا، اور تھوڑی دیر کے بعد سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی کہ سورج کی رفتار بھی معلوم ہو گئی اور سورج کا وجود بھی معلوم ہو گیا کہ سورج کی وجہ سے سایہ ہے، اور سائے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ سورج ہے۔ تو ولی اللہ دیکھ کر معلوم کرتے ہیں کہ خدا ہے، اور خدا کے ساتھ تعلق کے بعد معلوم کرتے ہیں کہ خدا کا یہ دوست ہے، اور اس دوست کو معلوم کرتے ہیں کہ خدا ہے، ورنہ اس کو یہ عظمتیں کیسے مل گئیں۔ ان دونوں کا رابطہ ہے، خدا کی طرف توجہ ہو جائے تو ولی اللہ نظر آتا ہے، اور جب ولی اللہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً خدا یاد آتا ہے۔ حضرات ایک بات ذہن میں رکھیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ ولی اللہ جن کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کو دلیل نور خورشید خدا، خدا کے سورج کی یہ دلیل ہے، کو دلیل نور خورشید خدا۔ حضرات کوئی ایسی شے بتاؤ کہ جس کا تعلق خدا سے نہیں ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کا تعلق خدا سے نہیں؟ کیا مخلوق نہیں ہے آپ؟ کیا آپ کا خالق خدا نہیں؟ جب ہے رازق بھی وہ ہے، آپ مرزوق ہیں، وہ خالق ہے آپ مخلوق ہیں، وہ مسجود ہے آپ ساجد ہیں، وہ اللہ ہے آپ بندے ہیں، وہ رب ہے آپ مربوب ہیں، وہ محب ہے آپ محبوب ہیں، آپ محب ہیں وہ محبوب ہے، رابطہ تو ہے۔ اور جو مخلوق نہیں خدا کو پہچانتی اس کے ساتھ بھی تو خدا کا تعلق ہے، بحیثیت رب اور بحیثیت خالق ہونے کے۔ کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں، اور صاحب عرفان کہتے بھی ہیں وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد، کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق خدا سے نہ ہو؟ ہر شے گواہی دیتی ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے، خدا ہے اور واحد ہے، خدا ہے لا شریک ہے، خدا ہے حی قوی قدیم، اس کی صفت ہے۔ تو پھر ہر شے کو دیکھ کر خدا فوراً یاد کیوں نہیں آتا؟ جتنا خدا کا مخلوق کے ساتھ تعلق قوی ہے اتنا مخلوق کا خدا کے ساتھ تعلق قوی نہیں۔ آپ یہ بات غور سے سمجھیں، جتنا خدا کے ساتھ تعلق، خدا کا تعلق مخلوق کے ساتھ قوی ہے، مضبوط ہے، ہر وقت ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، اتنا مخلوق کا خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے ہر شے کو دیکھ کر فوراً خدا یاد نہیں آتا۔ تجسس، توجہ، تفحص، تحقیق، تشخیص، اس کے بعد پتہ چلتا ہے۔ یہ درخت ہے، اس کے پتے دیکھو، پتے کی لکیریں دیکھو، پتے کا رنگ دیکھو، ٹہنی دیکھو، ٹہنی کا وجود دیکھو، یہ بڑی ٹہنی دیکھو، بڑی شاخیں دیکھو، اس کا تنا دیکھو، اس کی جڑیں دیکھو، تو پتہ چلے گا یہ خود تو نہیں ہوا، کوئی اس کا خالق ہے۔ تو بڑی دیر کے بعد درخت دیکھ کر درخت کا خالق یاد آتا ہے۔ تو گویا ہر شے کو دیکھ کر خدا یاد آئے گا، مگر تحقیق، توجہ، طلب کے بعد۔ تو ولی کو دیکھ کر خدا کیوں یاد آتا ہے؟ میں آپ کو مثال دوں۔
ملٹری کا ایک آدمی ہو اس نے وردی پہنی ہو مگر ہو وہ ملٹری کی، دوسرا آدمی ہو اس نے وردی پہنی ہو مگر وہ وردی ہو پولیس کی، تیسرا آدمی ہو اس نے وردی پہنی ہو مگر وہ ریلوے انجن ماسٹر کی ہو۔ اس طرح جیسے جیسے محکمے ان کی وردی، اور وہ معروف بھی ہوں مشہور بھی ہوں، تو وردی دیکھ کر کوئی نہیں پوچھتا اس کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا یہ آیا کہاں سے ہے، تم واقعی پولیس والے ہو؟ وردی دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے یہ پولیس والا آدمی ہے، چونکہ وردی گواہی دیتی ہے۔ وردی کا تعلق اس محکمے کے ساتھ ہے جس کا نام پولیس ہے، اس محکمے ساتھ تعلق ہے وردی کا جس کا نام ہے ملٹری۔ یہ نیوی والے، یہ بری فوج، یہ بحری فوج، یہ ہوائی فوج، ان کی علیحدہ علیحدہ یونیفارم ہے۔ یونیفارم دیکھتے جاؤ، پہچانتے چلے جاؤ ان کا کتنا قریب تعلق ہے۔ وردی اور جسم جب دونوں ملے تو وردی دیکھتے ہی پتہ لگ گیا یہ فلاں محکمہ ہے، تو ولی اللہ دیکھ کر فوراً خدا کیوں یاد آتا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے تقوی کا لباس پہن کر قرب کو محبت کی منزل پر فائز ہوتا ہے، دیکھتے ہی خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ اس محکمے کا آدمی ہے جس محکمے کو اللہ نے تقوی کا لباس پہنا کے محبت و محبوبیت کا لباس دے کر اپنے قرب پر فائز کر دیا ہے۔ حضرات اسی لیے وہ فرماتے ہیں کیف مد ذلہ نقش اولیاس کو دلیل نور خورشید خداست۔ اس کو دیکھتے ہی خدا آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو بغیر پیر کے پیر بن جاتے ہیں، آج تک کوئی بتاؤ کہ کاریگر بغیر استاد کے کاریگر بن گیا ہو، درزی بغیر سیکھنے کے کپڑے سینا شروع ہو جائے؟ کوئی بتاؤ کہ کوئی لوہار ہو تو وہ لوہار کے پاس نہ بیٹھے اور وہ درانتی اور تیسا اور کچھ نہ کچھ بنانا شروع ہو جائے؟ کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس نے زندگی میں کینچی نہ پکڑی ہو اور وہ درزی بن جائے فوراً ہی؟ کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس نے ایک کتاب ہی نہیں پڑھی مگر وہ الجبرا پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے؟ کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس نے قدوری نہیں پڑھی اور وہ بخاری کے لیے تیار ہو جائے، بخاری کا درس دینے لگاؤں؟ جس نے قاعدہ الف با تا سا نہیں پڑھا اور وہ کہے کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھنے لگاؤں؟ تو یہ ساری چیزیں دور از عقل ہیں۔ یہ ماخولیہ کا کوئی مریض ہوگا یا کوئی بد نصیب جاہل ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں استاد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو آج کل پیر بننے کے شوق میں لباس بدل کے چم کے آنے والوں پوچھتا ہوں کہ تمہارا شیخ کون ہے، اور بغیر شیخ کے تم شیخ کی طرح بن گئے ہو۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد۔ پہلے زمانے میں 30 سال مجاہدہ تھا، 50 سال مجاہدہ تھا، 10 سال مجاہدہ، 20 سال مجاہدہ، پھر اس کے بعد مشاہدہ، پھر وہ شریعت بھی نہیں چھوڑتے، طریقت بھی نہیں چھوڑتے، مجاہدہ بھی نہیں چھوڑتے، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، لباس کی پرواہ نہیں، جسم کی پرواہ نہیں، طہارت کا خیال ہے، طہارت کا خیال ہے، جسم کی آرائش کا خیال نہیں ہے۔ ہاں خیال ہے تو ادائے رسول کے تحفظ کا خیال ہے، پیٹ کا خیال نہیں، ہاں خیال ہے تو دل میں یاد محبوب قائم رکھنے کا خیال ہے۔ کبھی سر پہ پگڑی باندھ کے شملر رکھ کے تکبر سے چلنے کا شوق نہیں، جب بھی شوق پیدا ہوا تو سر کو کملی والے کی اداؤں کے ساتھ ٹھیک کر کے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کا شوق غالب رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جب 10 20 30 سال مجاہدہ کرنے کے بعد انکشاف ہوتا ہے، نفس کی خواہشیں مرتی ہیں، رذائل ختم ہوتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، برائیاں مٹتی ہیں، حسد مٹتا ہے، بغض مٹتا ہے، تکبر مٹتا ہے، نخوت مٹتا ہے، ناموس مٹتا ہے، تو پھر خدا اس کو نئی زندگی دے کر اپنا قرب دے کر اسے ولی بنا کر بھیجتا ہے۔ پھر لوگ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے توبہ کرتے ہیں، اور جب کچھ بھی نہ کرے اور ولی اللہ بن جائے، دیوانگی ہے، بس جنون ہے اور حقیقت نہیں، اور حقیقت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات یہ میں نہیں کہتا، یہ رومی فرماتے ہیں، ورنہ میں بھی تو آپ کا محب ہوں، دعا گو ہوں، آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں، میری باتوں سے خفا نہ ہوں، لیکن جو رومی کہتا ہے اس پر توجہ فرمائیں۔ پیر بات بننا پہلے توجہ فرمائیں۔